ٹیکسیشن کا لاز ہیں یا کارپوریٹ لاز ہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو چینج نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے یہ جتنے بھی ٹیکسیشن اور کارپوریٹ کے لاز ہیں، ان میں ہمارے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کیوں دخل نہیں ہوتا؟ کہ ہم ہیں منگتے، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس جاتے ہیں، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، ایشین بینک ہو، جو بھی مطلب ہے کہ جس کے پاس بھی ہم پیسے جاتے ہیں، جیسے آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں ایک جو ہے نا کاروبار کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا 50 کروڑ دیں، 10 کروڑ دیں، 5 کروڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ اس کی فیزیبلٹی بنا کے لائیں، تو آپ فیزیبلٹی بنوا لیتے ہیں۔ اب اس میں فیزیبلٹی میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے، پھر وہ شیئر پرچیز بھی آ جاتی ہے، کتنی کیسے ہوگی، کیونکہ ان کا اصل کنسرن ہوتا ہے کہ آپ جو پیسے ہم سے لے رہے ہیں واپس کیسے کریں گے۔ اسی طریقے سے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ساری، تو اس میں یہ جتنی بھی امینڈمنٹ یہ سجیسٹ کی جاتی ہیں، آپ نے اس دفعہ بھی اخبارات میں بڑی خوبی سے یہ آتا رہا کہ IMF نے اس بات کو اوکے کر دیا ہے، اس کو نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ایسے ہی کر دیا ہے، یہ ساری باتیں یہ اوپن ہوتی رہی ہے۔ یہ تاج دوست اسکیم بھی اسی کا ایک پارٹ ہے، اس لیے پارٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جہاں 5,500 دکانیں ہیں تو ان کے پاس 500 جو ہے نا رجسٹر ہیں ٹیکس پیئر۔ اب 5,000 کے اگر 500 رجسٹر ہے تو کیا اس کا مطلب ہے 10%، 90% تو ابھی ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ میں ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، ساری چیزیں، وہ ان کا برڈن بھی آپ لوگ اور پوری پبلک وہ کر رہی ہے۔ یہ ایک ذہن میں رکھیں، ہم بین پاکستانی، ہم ٹیکس کنسلٹنٹ یا یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، آپ کاروباری بعد میں، ہم پہلے جو ہے نا بحیثیت انسان مسلمان پاکستانی ہیں، ہم اس حوالے سے بھی اس بات کو دیکھیں، کیونکہ ہم دوسروں کا برڈن شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا حصہ ملاتا جائے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انکم ٹیکس لا، کیونکہ لا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کی آمدنی ہوگی تو ٹیکس لگے گا، سمپل سی بات ہے، لیکن اس کی اب شکلیں بدل دی ہیں، اب اس کو انکم ٹیکس انفیکٹ رہا نہیں صحیح معنوں میں، اس میں 4-5 ایسے قوانین مطلب طریقے بن گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کی شیئر ہوگی اس پر ٹیکس کٹنا کٹ جائے گا تو یہ فائنل ہے۔ اب شیئر پر ٹیکس کٹنے کے ساتھ آمدنی کا تعلق ہے، آپ کمرشل امپورٹر ہیں، آپ اس کا اتنا ٹیکس دے کے آ جائیں، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ سیل ٹیکس اتنا دے کے آ جائیں، اور وہ جو ٹیکس کٹے گا وہ آپ کا فائنل ہے، آپ کچھ نہیں دینا۔ آپ ایکسپورٹر ہیں، اب تو ایکسپورٹر کی جو ہے نا صورتحال حساب سے بدلی ہے، لیکن اب تک یہ تھا کہ آپ کو پروسیڈ آئیں گی اور وہ فارم جو ہے نا بینک میں ہوتا ہے، فارم اے کہتے ہیں کون سا ہے، جو بھی بینک کو ایشو کرتا ہے جو ہے نا ایکسپورٹ کے وقت جو ہے، اس کے تحت وہ پہلے یہ 3 کیٹیگری تھی ٹیکس کاٹنے کی، اس میں 1% بھی تھا، 0.25% بھی تھا، ½ % بھی تھا، لیکن اب اسٹینڈرڈ ریٹ جو ہے نا وہ 1% ہے، وہ پہلے اس میں مختلف پیٹرن کے حوالے سے۔ تو آپ نے نہ کتابیں رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور میکسر جو ہے نا ود ہولڈنگ کی ضرورت ہے، کسی قسم کی کوئی اور بھی بہت سارے لاز اپلیکیبل ہیں، ان سب سے آپ بچ جاتے ہیں۔ اب ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ نارمل طریقے سے آئیں، کہ آپ کا ٹیکس جو ہوگا جب پروسیڈ آئیں گی تو 2% کٹے گا، 1% کٹے گا کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے ایڈوانس ہوگا، 1% وہ ایڈوانس ٹیکس ہے، اور 1% اسی سال کی اس میں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، 2%، اور آپ نے ساری کتابیں مکمل رکھنی ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ساری کتابیں بنانی ہیں، اور اس کے مطابق یہ ہے تو آخر کی بات، لیکن میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں، جو لمیٹڈ کمپنیز تھیں وہ پہلے سے ہی اس بات کی قانون کے مطابق پابند تھی کہ انہوں نے ہر حال میں آڈٹ کرانا ہے، باقی تھا ان کے کیپٹل کے حوالے سے کہ بھی کوالیفائڈ آڈیٹر سے کروائیں یا ان کوالیفائڈ سے کرائیں، وہ ایک علیحدہ سیپریٹ ایشو ہے، لیکن جو بھی لمیٹڈ کمپنی تھی ان سب کے لیے یہ لازمی تھا کہ بھی وہ آڈٹ کروائیں گی، اور آڈٹ کا اپنا ایک پروسیجر اور طریقہ کار ہے، ان پر ود ہولڈنگ بھی اکثر اوقات زیادہ ہے، اور ریلیکسیشن بھی ہے، کہیں ریٹ بھی جو ہے نا ان کا ایک اسپیسیفائڈ ہے، اب ادھر 45% تک 35 سے اوپر چلا گیا، لیکن ان کا جو ہے نا 29% چل رہا ہے، اگر اسمال کمپنیز ہے تو 20% ہے، ان کے کچھ جہاں پر ان کو پابندیاں اس کے حساب سے کچھ ان کو ریلیکسیشن بھی ہیں، رعایتیں بھی ہیں، لیکن اس دفعہ خاص طور پر یہ اینڈ کی بات ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جو AOP اس کو کہتے ہیں ایسوسیشن آف پرسن، یعنی ایک سے زیادہ بندے مل کر کام کر رہے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار اور ان کا ٹرن اوور
اب چونکہ یہ زبان عام کی الفاظ ہو گیا، یعنی اس کی بکری، سیل، فروخت، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ 300 ملین 30 کروڑ سال میں اگر اس سے بڑھتی ہے تو اس کے لیے آڈٹ کرانا لازمی ہے۔ اب شاید 10 کروڑ ہو جائے، پرسوں ہماری بات ہوئی ہے، وہ تو ایک شاید ہو جائے گا۔ نہیں سر جی، وہ تو اپنی جگہ پہ نا، ہم تو اس وقت جو بات کریں وہ لیبر لا کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت جو بھی بات کریں گے نا تو اس وقت تک لا ہے، باقی پائپ لائن میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا 30 کروڑ جس کی بھی سیل ہوگی، لا یہ کہتا ہے کہ اس نے آڈٹ کرانا ہے، اور آڈٹ جو ہے ان کو دو جو ہے نا کوالیفائڈ آڈیٹر انہوں نے کوالیفیکیشن بتائی ہیں، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور دوسرا ہے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ۔ ان دو میں سے کسی سے جو پکڑے گا، یعنی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو پریکٹس میں ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ متعلقہ ادارے سے لائسنس اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اگر کوئی امپلائی ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ جن کے پاس پریکٹس اینڈ لائسنس ہوگا وہ کرے گا۔ 30 کروڑ کی سیل اگر ہے تو اس پر اس نے آڈٹ کرانا لازمی ہے، اور وہ کرائے گا یا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کرائے گا یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے کرائے گا۔ دوسری بات، اگر نہیں کراتا، یہ سوال ہے، اگر نہیں کراتا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی جرمانہ انہوں نے نہیں لگایا، صرف اتنا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ روٹین کے مطابق جو ٹیکس ہے وہ لگنا ہی لگنا ہے نا، جو پہلے طریقہ کار کے مطابق جو لگ رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرد پر ٹیکس لگنے کے بعد پہلے ہم عموماً اس کو شراکت داری کہتے تھے، فرد بھی کہتے تھے جو بھی، اب اس کو لا میں جو نام دیا ہوا ہے AOP، ایسوسیشن آف پرسنز۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر وہ 2 3 4 جتنے بھی حصے دار ہیں، اس میں جب اس کا حصہ لے کے جائیں گے، حصہ لے کے پہلے بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں، اس کی اگر کوئی اور آمدن ہے تو ایڈ کرتے ہیں، اور آمدن نہیں ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ لیکن اب یہ فرق کتنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اتنا فرق کر دیا ہے، اگر اوسط کوئی اور نہ ہو تو پھر تو ملتا ہی نہیں، ویسے ہی ایگزامپل ہے نا، اگر نہیں اگر ہو تو اس کو ویسے ریلیف مل جاتا ہے، اگر دوسری آمدنی ہے تو پھر اوسط کے حساب سے مل جاتا ہے۔ اب صرف انہوں نے کہا کہ اگر آڈٹ کوئی ادارہ نہیں کراتا تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اس ادارے پر 5 لاکھ کی پینلٹی ہوگی، ہر وہ ادارہ، صرف اس وجہ سے نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی ایک ان میں سے ایک وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے AOP کے لیے یا AOP کے لیے 30 کروڑ کا نہیں، گزارش ہے AOP اور کمپنی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اس کے لیے جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں لمیٹڈ کمپنی، انہوں نے تو پہلے ہی آڈٹ کرانا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس سیکٹر کو ٹیکس لاز کے حساب سے انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ یہ بھی آڈٹ کرائیں گے، نہیں کرائیں گے کیونکہ وائلیشن ہوگی اس قانون کی، اس سیکشن کی، تو ان پر کم از کم 5 لاکھ روپے ایک۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کو حصے داروں میں جو اس کا جو ہے نا حصہ آئے گا نفع کا، اس پر نارمل طریقے سے ٹیکس لگے گا، اس کو ریلیف نہیں ملے گا۔ AOP تو نا ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، AOP ہر حال میں ٹیکس بھی دے گی اور پلس 5 لاکھ بھی دے گی اگر وائلیشن کرتی ہے، یہ تو AOP کے حصے میں ہے۔ اب آپ اس میں فرض کیا، ہم یہ 4 حصے دار ہیں، میرے حصے میں، آپ کے اس میں 3 4 بندے کے حصے میں آیا، جتنا بھی آیا مثال کے طور پر کروڑ روپے یہ طرف نفع آ گیا، تو اگر دوسری کے انکم ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو کسی پر جو نارمل طریقے سے پھر ٹیکس کرنا پڑے گا۔ بس اتنی سی بات انہوں نے کی ہے، کوئی لمبی بڑی بات نہیں۔ اچھا کمال کر رہے ہیں، یہ 2 باتیں اس کی کی۔ اچھا یہ 30 کروڑ کی سیل ہے فار دی AOP اینڈ کارپوریٹ سے، نہ کارپوریٹ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ نام ہی ہم نے لکھا کہ AOP، اگر انڈیویجول کی ہو پھر نہیں انڈیویجول کا ابھی اس میں نہیں ڈالا، ابھی ہاں وہ انشاءاللہ آپ کو آدھی کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائے گی لیکن ابھی نہیں ہے۔ کمپنی کا پہلے سے تھا، اب AOP اس میں اس کا شرط کے ساتھ ایڈ کیا ہے کہ اگر اس کی سیل 30 کروڑ سے زیادہ ہوگی، 30 کروڑ سے نیچے ہے کوئی بات نہیں، 30 کروڑ سے اوپر ہوگی آڈٹ ہوگا ویل اینڈ گڈ، آڈٹ نہیں ہوگا 5 لاکھ روپیہ اس کو جرمانہ ہے،
اور دوسری بات ہے کہ جو ان کے حصے داروں میں اس کا نفع آئے گا وہ نارمل طریقے سے اس پر ٹیکس ہوگا. اچھا اب اس میں جو اہم بات یہ ہے چونکہ ہم یہاں ایک بزنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ویسے تو ہیڈ آمدنی کی جو مدات ہیں یہ ہیڈز ہیں وہ 4 ہیں. اس میں جو ہے بزنس انکم بھی ہے, سیلری انکم بھی ہے, رینٹل انکم بھی ہے جسے پراپرٹی انکم کہتے ہیں, اور پھر ایک چوتھا ہے جو ہے نا جو ہے اسے کیپٹل گین وہ علیحدہ ہے. انکم فرام ادر سورسز وہ ایک جنرل ایک سیکشن ہے, بہت بڑا ہے. ہاں وہ نہیں جنرل ایک سیکشن انہوں نے دے دیا ہے. کسی اگر یہ جس میں بھی اگر وہ کہیں نہ فٹ ہوا تو وہ اس میں فٹ ہے ادر. یہ 4-5 جو ہے نا مین انکم کے. ایگری بھی ہے. ایگری اس میں نہیں آتا. ایگری اس قانون میں آئے گا وہ پروونشل ہے.